بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فریدہ فوڈ سیکریٹس۔ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا پالک قیمہ۔ تو پالک قیمہ تو آپ نے کئی دفعہ ٹرائی کیا ہوگا، لیکن آج اس ریسیپی کو فالو کر کے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا پالک قیمہ۔ تو آپ نے اس ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا تاکہ کہیں پر بھی کچھ بھی مس نہ ہو جائے آپ سے۔ اور اس اسٹائل میں پالک قیمہ بنانے کے بعد آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی میری ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار سا پالک قیمہ ہمارا بن کے ریڈی ہوا تھا۔ تو آج ہم اس کو بنانے کے لیے اپنے پالک قیمے کو اسٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینٹس۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف، جس میں ہمیں ادرک لہسن کا پیسٹ چاہیے، 1 چمچہ ہمیں کوکنگ آئل چاہیے، 5 سے 6 چمچے، 2 عدد میں نے ٹماٹر کو باریک باریک کاٹ لیا ہے، 4 سے 5 ہری مرچیں لینی ہے، 3 سے 4 پیاز کاٹ لینی ہے باریک۔ اس کے علاوہ کچھ مسالے ہیں جس میں کٹی ہوئی مرچ ہے، ثابت دھنیا، پسا ہوا دھنیا ہے، ہلدی ہے، پسی ہوئی مرچیں ہیں، زیرہ ہے اور ثابت گرم مسالہ ہے اور نمک ہے، جس کو میں نے تمام کو سب کو 1 چمچہ لے لیا ہے۔ ان تمام مسالہ جات کو آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس قیمہ ہے جس کو میں نے لیا ہے آپ کے سامنے، تقریباً یہ میرے پاس آدھا پاؤ قیمہ ہے اور جو ہے وہ 1.5 پاؤ میرے پاس پالک ہے۔ اس میں ہم نے آئل شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور گرم آئل ہونے کے بعد ہم نے اس میں اپنی پیاز کو شامل کر دیا۔ اب اس کو پیاز کو ہم نے لائٹ سا براؤن کلر دینا ہے اور جب تک لائٹ براؤن کلر نہیں آ جاتا جب تک ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز جو ہے وہ کک ہو رہی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ جب لائٹ براؤن کلر آ جائے گا اب ہم نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے، جو کہ میں نے لیا تھا تقریباً 1 چمچہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ یہاں پر ہم بنا رہے ہیں 1.5 پاؤ پالک اور تقریباً ہمارے پاس جو قیمہ ہے 1 پاؤ کے قریب ہم نے قیمہ تقریباً شامل کیا۔ اس میں ہم نے گرم مسالے شامل کر لیے ہیں، کھڑے گرم مسالے، اور اب ہم نے اس میں زیرہ بھی شامل کر دیا ہے۔ تو مسالوں کو اسی طریقے سے باری باری کر کے آپ نے ڈالنا ہے 1 بائی 1، تاکہ اسی اسٹیپ کے اسی طرح سے آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے یہ ڈش تیار کر سکیں۔ اور یہاں پہ اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے قیمے کا کلر چینج ہو چکا ہے، اچھے سے فرائی ہو چکا ہے قیمہ۔ تو اب ہم نے اس میں ہری مرچیں شامل کر دی ہیں، جو کہ میرے پاس 4 سے 5 ہری مرچیں تھیں، وہ میں نے شامل کر دی ہیں۔ اور اب یہاں پر میں نے ٹماٹر لے لیے ہیں 2 عدد بڑے سائز کے، جس کو میں نے باریک باریک کاٹا تھا، اور یہ ڈال کے بھی ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں گے اس طریقے سے، تاکہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ بھی کک ہو جائیں اچھے سے۔ اور یہاں پہ جو ہمارے مسالے ہیں ان تمام مسالوں کو میں نے اس میں ایک ساتھ شامل کر دیا ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، اس میں نے کٹی مرچیں ڈالی ہیں، پسا ہوا دھنیا ڈالا ہے، ہلدی ڈالی ہے اور پسی ہوئی لال مرچ ڈالی ہیں 1 چمچہ۔ ہم نے تمام مسالوں کو شامل کر لیا ہے۔ اور اب ہم تمام مسالہ جات کو قیمے اور ٹماٹر اور ہری مرچوں کے ساتھ، تو پہلے ہم نے پیاز ڈلی تھی، ان تمام کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے، مگر بھوننے کے لیے ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے۔ جب بھی آپ مسالہ بھونیں تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ مسالے کی جو رنگت ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی اور مسالہ جلتا نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ اس طرح کے جو مسالے ہم شامل کر رہے ہوتے ہیں سوکھے مسالے، تو اس کے ساتھ آپ پانی ضرور شامل کیا کریں 1-2 چمچے، تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے، اچھے سے آپ کا مسالہ بھن بھی جائے اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہو۔ اس کو میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اوپر آ چکا ہے اور یہ جو ہمارا مسالہ تھا وہ تقریباً بھن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھن جائے گا اور آئل ہمارا اوپر آ جائے گا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، جس میں ہم نے ڈالنی ہے اس میں پالک۔ تو جو ہمارے پاس پالک ہے وہ تمام جو پالک تھی اس کو میں نے دھو کر باریک باریک کاٹا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہی باریک پالک کاٹی ہے اور اس کو اچھے سے دھونا ہے، تاکہ جو اس کے اندر پالک میں مٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اگر اس کو آپ اچھے سے واش نہیں کریں گے تو پالک کی جو اس میں ڈسٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، کنکراتا ہے کھانا پھر آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو پالک کو شامل کر دیا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ اور اچھا، اس میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں نے قیمے کو پہلے سے گلایا ہو پھر پالک کو ڈالا ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ساتھ میں ہی ڈال دینا ہے۔ اس سے آپ کا ٹائم بچے گا، بہت جلدی آپ کے یہ پالک قیمہ ریڈی ہوا، کیونکہ پالک بھی جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے اور کک ہونے میں ٹائم لیتی ہے، اور قیمہ اگر آپ کا گوشت نہیں ہے بلکہ قیمہ ہے تو وہ آرام سے ایزلی پالک کے ساتھ ہی گل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پالک جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، دیکھ سکتے ہیں پالک نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، تھوڑا سا ابھی اور پانی اس طرح سے پالک چھوڑے گا
تو اس سے کیا ہوگا، یہ جو آپ کی پالک ہے، جب آپ کی پالک اچھے سے ریڈی ہو جائے گی، پانی چھوڑ دے گی، تو اسی میں آپ کا جو قیمہ ہے وہ گل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پالک کے ساتھ میں نے قیمے کو دوبارہ سے ڈھک دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے۔ تقریباً آپ نے اس کو 20 سے 15 منٹ کے لیے پکانا ہے، اور 15 منٹ میں ہی ویسے تو کافی ہیں، لیکن اگر نہیں گلے آپ کا قیمہ تو 20 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں ہی آپ کی پالک کی قیمہ گل کر ریڈی ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اور قیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے۔ جب آپ کی پالک پانی چھوڑ دے اور گل جائے اور پھر پانی خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے آئل ڈالا ہے وہ بھی اس کے اوپر آ جائے۔ جب اس کا روغن اوپر آ جائے، آئل الگ ہو جائے پالک قیمے سے، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا جو پالک قیمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تقریباً آپ نے اس کو 3 سے 4 منٹ لازمی بھوننا ہوتا ہے پالک کو، چاہے آپ آلو پالک بنائیں یا پالک قیمہ بنائیں یا پھر پالک گوشت بنائیں یا کسی اور انداز میں پالک کو بنا رہے ہوں، یا کسی بھی ہری سبزی کو، تو اس کو آپ نے بھوننا ضرور ہوتا ہے تاکہ جو بھی اس کے مسالہ جات ہیں جو اس میں ہم نے ڈالے تھے اور جو آئل تھا وہ اچھے سے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مجھے بھونتے ہوئے 2 منٹ ہو چکے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ اچھے سے ہمارا پالک قیمہ جو ہے وہ بھون رہا ہے اور بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب آپ اس کو اپنی کچن میں اس کو بنائیں گے اور اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ ریسیپی پسند آنے کی صورت میں کائنڈلی آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری اپریسیشن کے لیے کہ آپ کو آج کی میری ریسیپی کیسی لگی، اور اگر آپ کچھ اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کون سی نیو ویڈیو شیئر کروں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اچھے سے میں نے اس کو مزید بھون لیا ہے، اور مجھے بھونتے ہوئے ابھی 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو 3 سے 4 منٹ جو ہے وہ بھوننے سے کیا ہوگا کہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کا مزید پانی خشک ہو چکا ہے، تو جب تک اس کا اچھے سے پانی خشک نہیں ہوگا تو یہ بھونے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو بھوننے کے لیے اس کو پانی کو خشک کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو ہم نے اس کو تیز آنچ پہ، بہت زیادہ تیز بھی نہیں رکھنی ہم نے آنچ، اور درمیانی آنچ یعنی کہ ہم نے لینی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک آپ کو لگے، جب تک پانی خشک نہ ہو جائے پالک اور قیمے کا مکمل طور پر، اور آئل جو ہے وہ آپ کی جو بھی آپ نے سبزی بنائی ہے، جو بھی آپ نے بنایا ہے، اس سے اس کو آئل کو الگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو بھوننے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے لیے ڈھک دیا ہے تاکہ جو اس کا روغن ہے وہ بھی اوپر آ جائے گا اور یہ جو ہے پالک ہماری مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گی۔ 1 سے 1.5 منٹ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈز پہ ہمارا جو آئل تھا، روغن تھا، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں الگ ہو گیا ہے پالک سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پالک قیمہ ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے اچھے سے ٹائم دینا ہے اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا بنے گا، اور پھر یہ جو ہمارا پالک قیمہ ہے یہ آپ کو پسند بھی ضرور آئے گا۔ اس ریسیپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک جو کہ بہت ہی مزیدار سا ہے۔ اس کو میں نے اپنے طور پہ گارنش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کو اپنی سرونگ پلیٹ میں کسی اور طرح بھی گارنش کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نان اور چپاتی کے ساتھ سرو کریں تو یہ بہت ہی بہترین اور مزیدار سا پالک قیمہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا، بالخصوص اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔